السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مقدس ہے، محترم ہے اور بہت زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اس مہینہ میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا مقام ہمارے لیے بہت زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور بڑی نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس کی جو مہینے کی برکت ہے، اس حوالے سے اس سے جڑی جو ہماری کہہ سکتے ہیں کہ اس کو منانے کی، اس مہینے کو گزارنے کی جو رسم و رواج ہیں یا عادات ہیں، ان کے حوالے سے تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ ہم لوگ اس مہینے میں جتنا زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درود و سلام جو ہے وہ اس کے ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ثناخوانی کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ ذکر اذکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، بڑی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے، اور ہماری جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوشی ہے ہماری، اس میں بہت بڑی کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات جو ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ظہور ہمارے لیے ہوا، اور سمجھے کہ ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کے مہینے کی جو شان اور اس کی فضیلت، اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن جو زیادہ بات کرنے کا میرا مقصد ہے آج وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم کیسے اس کو منائیں اور کیسے اس کے اندر اپنی جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ عبادات کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے ساتھ جو ہے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو پیارے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے وہ شان اور عظمت بیان کر سکیں۔ تو اس کو ذرا دیکھنا ہے ہم نے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ اس مہینے کی مناسبت سے لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اور خاص طور پر جب ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، اس وقت یہ جو ہے ساری صورتحال ایک بہت زیادہ عروج پہ ہوتی ہے، بڑا ایک خوشیوں کا سماں ہوتا ہے ہر طرف، اور اپنی خوب عقیدت، اپنی خوب محبت اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ایک اپنی وابستگی ہے، اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب یہ دن آتا ہے، اور دن اور خاص طور پر وہ رات جب آتی ہے، تو اس وقت ہمارے ہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جو دیکھنے میں آتی ہے، اس وقت سے میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ ایسی ہماری کی جانے والی سرگرمیاں ہیں، اور وہ کچھ ایسے لوگ جو تھوڑے آپ کہہ سکتے ہیں کم علم لوگ ہیں، یا جو کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنے میں بہت زیادہ اپنا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، تو اس سے پھر پورے معاشرے پر باقی جو لوگ اس چیز کو ٹھیک نہیں بھی سمجھ رہے، ان پر بھی اثر پڑتا ہے، اور سمجھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں ان کی بھی جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک انداز ہے، عقیدت کا اظہار ہے، اس پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک زد آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس ربیع الاول کے دن کو، اور خاص طور پر اس رات کو، حد سے زیادہ جو ہے وہ مبالغہ آرائی کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ہماری، وہ اس رات کو اس انداز سے نکلتے ہیں باہر، جیسے کوئی خاص قسم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آؤٹنگ ہو، کوئی انجوائمنٹ ہو، ہلا گلا، شور شرابہ کرنا، بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو درود بھیجنے کے بجائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کرنے کے بجائے مختلف قسم کی جو ہے وہ نعرے لگانا، آوازیں نکالنا، اور بعض اوقات جو ہے وہ کوئی منہ سے جس طرح کوئی باجے وغیرہ ہیں ان سے آوازیں نکالنا،
تو یہ کیا جاتا ہے موٹر سائیکلوں کے ذریعے، مطلب اس کے سائلنسر وغیرہ جو ہیں وہ مطلب ان کی آواز جو ہے وہ اونچی کر دینا، اور ٹولیاں بن کر گروہ در گروہ بھاگ دوڑ کرنا، اور اگر ہاتھ میں پرچم پکڑا ہوا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا یا اس حوالے سے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا، تو اس میں کچھ ایسی بھی قباحتیں آ جاتی ہیں جو چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادت کی بجائے یہ جو ہے سمجھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ راضی ہونے کے بجائے جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ جو چیزیں صورتحال میں نے دیکھی ہے اس حوالے سے میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ مثلا اس رات کو خاص طور پر جب مختلف قسم کی محفلیں بھی سجی ہوئی نظر آتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا حمد بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بھی اور تعریفات اور نعتیں وغیرہ بھی پڑھی جاری ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی کام جاری ہوتے ہیں، مثلا کہیں نعتوں کا اور سلسلہ جاری ہے، اور کہیں ساتھ جو ہے وہ قوالیاں بھی لگی ہوتی ہیں، اور اونچی آواز ہوتی ہے اتنی زیادہ جس سے دوسروں کی آواز سمجھ نہیں آتی کہ قوالی کہاں ہے، نعتیں کہاں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کوئی نوجوان جو نسل ہے، لڑکے ہیں، وہ کچھ ایسی اپنی حرکات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فنکشن ہے، جیسے کوئی سمجھے کہ خوشی کا کوئی اور ہی موقع ہے، بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عقیدت کا اظہار وہ نہیں نظر آ رہا، کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ اور بعض جو ہے وہ قوالی پہ مطلب رقص کرنا، اور مطلب اس انداز میں جو ہے نا وہ دھن میں آ کے تو بڑے عجیب عجیب جو ہے وہ انداز دکھانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گانے لگے ہیں اور کوئی ناچ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر بڑا دل کرتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسا بابرکت مہینہ ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس میں اگر اس طرح کی حرکات کی جائیں اور اس دن خوشی کا اظہار اس انداز سے کیا جائے جس سے جو ہے وہ مطلب وہ اظہار و عقیدت نہ رہے بلکہ ایک گناہ کا جو ہے عنصر اس میں شامل ہو جائے، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تھوڑی لا علمی ہے، تھوڑی جہالت ہے، اور عقیدت کا اظہار کرنے کا انداز تھوڑا جو ہے اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے، مطلب 11 سے 12 بجے کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے بعد تھوڑا اور عجیب و غریبی سماع دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہی جہاں پر قوالیاں لگی ہوتی ہیں، جہاں پر نعتیں یا مختلف قسم کے جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیک لگائے ہوتے ہیں، وہاں پر اسی جگہ پر جو ہے وہ گانے لگا دیے جاتے ہیں، اور گانے پر جو ہے وہ جو مطلب ہماری نوجوان نسل ہے اور وہ وہاں پر ڈانس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ویسے ہلا گلا اور شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، سگریٹس وغیرہ پینا شروع ہو جاتے ہیں، اور مطلب ایسی کوئی عجیب و غریب سی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جن کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہی جو خوشی کا ایک انداز تھا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا انداز اگر ہوتا اور اس میں سادگی ہوتی، خلوص ہوتا، اخلاص ہوتا، محبت ہوتی، تو اس کا ایک الگ ہی اپنا ایک جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اس کی ایک کہہ سکتے ہیں قبولیت ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، بہت سی اور باتیں ہیں جو مطلب اتنی زیادہ ایکسپلین کرنے کا، ان کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مطلب بہت سی اور بھی ایسے رسم و رواج اور ایسا انداز ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں جو ہے خدا را بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے اور اظہار ہے، اس میں مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہیں، اور ہمارے لیے یہ کہہ سکتے ہیں اخلاقاً بھی، مذہبی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے یہ جو چیز ہے ہماری ایک ہمیں زیب نہیں دیتی، ہماری اچھی نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یوں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کا مہینہ ہے، تو اس کا جو اس کو منانے کا انداز ہے یا اس میں خوشیوں کا اظہار ہے، ویسے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو سارے سال کے مہینے ہیں وہ سب ہی، اس میں ہم کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہم زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ذات کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ ذکر کریں اور نعتیں پڑھیں اور درود شریف بھیجیں۔ وہ تو ہر وقت اور ہر لمحہ ہمارا جو ان سے اظہار ہے، محبت ہے، اور ان سے ایک دلی وابستگی ہے، وہ تو ہر وقت ہونی چاہیے، اور وہ ایک مسلمان کی زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے اس کو ہم مطلب اپنا نہ لیں۔ کرنا کیا چاہیے کہ انتہائی خلوص، انتہائی عاجزی، خاکساری کے ساتھ اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، کیا لفظ استعمال کیا میں نے؟ ادب و احترام کے ساتھ۔ جتنا زیادہ ادب ہوگا، جتنا زیادہ احترام ہوگا، جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، جتنا زیادہ خلوص ہوگا، اتنی ہی ہماری عبادت، اتنی ہی زیادہ ہمارا مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ بڑھے گا، اور ہماری جو عقیدت ہے، محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی پھر کیا ہی بات ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے تحفے جو آپ پیش کریں وہ بھیجیں۔ آپ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اب جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جتنی دفعہ مرضی چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے جو ہے وہ تحفے پیش کریں۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں مزید ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم بڑی سادگی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر جو محافل سجائیں، مختلف محفلوں کا اہتمام کریں، اور ان محفلوں میں عاجزی انکساری ہو، ادب سے بیٹھیں سارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان بیان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے وہ درود و سلام بھیجیں زیادہ سے زیادہ، اور نعتیں پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کہ رول ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے، جس کو اپنائے بغیر ہم کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتے، دنیا ہو یا آخرت ہو۔ تو اس کا اظہار کریں، اس کو ذہن نشین کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ جو لوگ اس طرح زیادہ علم نہیں رکھتے، یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، یہ ان کے پاس بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ہے، اس کو سمجھنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طرز زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہمارے لیے، ایک نمونہ عمل جو پیش کیا، اس کو سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے ان لوگوں کو بھی جو تھوڑے کم علم ہوتے ہیں، یا زیادہ دین کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان انہیں نہیں پتہ ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا اہم موقع ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ایسے مواقع پیدا کریں، مطلب محفلیں سجائیں، اور ان میں بھی کوئی زیادہ مبالغہ آرائی نہ کریں، زیادہ اظہار عجیب و غریب نہ کریں، بڑے آرام سے ادب پہلی سیڑھی ہے، ادب جو ہے یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جتنا ادب ہوگا اتنی زیادہ آپ کی اس کی جانے والی جو عبادت ہے، جو خلوص ہے، اظہار ہے، اس میں جو ہے وہ زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ برکت ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کے فرشتے جو ہے وہ بھی نازل ہوں گے ایسی محفلوں پر، کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین جو ہے ان پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اور ذکر اذکار کیا جا رہا ہے، ان کی سیرت، ان کی شان، ان کی عظمت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں، یہ ہمارے لیے اصل عقیدت کا اظہار ہے، یہ ہمارے لیے اصل عبادت ہے۔ اور جتنا زیادہ کہہ سکتے ہیں اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اور قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ قرآن مجید میں جا بجا ہمیں اس کے مطلب مختلف حوالے ملتے ہیں، تو قرآن مجید اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریحات پڑھیں، جس سے زیادہ سے زیادہ ہمیں معلومات ملیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کیسے ایک نمونہ عمل ہے، اور کیسے ہم اپنی زندگی جو ہے وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر ایک کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں، اور کیسے ہم اللہ کی ذات کو راضی کر سکتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اور جو ہے وہ کامیاب بندے بن سکتے ہیں، جس سے اللہ بھی خوش ہو، اللہ تعالیٰ کا حبیب جو ہے وہ بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ اصل میں ہمارا جو ہے عقیدت کا اظہار ہونا چاہیے۔ خوشی کا اظہار کرنا، ایک اپنا عقیدت کا اظہار کرنا، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی ایک الگ اہمیت ہے، اور لوگوں کی ایک اپنا انداز ہے، وہ ایک اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ اصل بات ہو رہی ہے کہ اس مہینے میں ان ساری چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے، مینٹین رکھتے ہوئے، جو اصل مقصد ہے وہ تقوی، خلوص، ادب، اخلاص، ان چیزوں کا اظہار ہے، وہ یہ چیز جو ہے یہ ملنی چاہیے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی جو روح ہوتی ہے، اگر روح نہ ہو تو صرف جسم ہی ہو، تو روح جو ہے اس کا وہ نکل جائے بیچ میں سے، وہ جسم کیا ہے؟ وہ تو مطلب سمجھیں کہ اس کے اندر ایک اصل جو چیز تھی وہ نکل گئی۔ اسی طرح ہمارے ہاں اگر ہم اظہار کریں
بڑی خوشیاں منائیں، سب کچھ کریں، لیکن حقیقت جو ہے اس کو نہ پائیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے بارے میں جو ہے وہ سیرت کو مطالعہ نہ کریں، یا ایسی محفلیں نہ سجائیں جن میں بیٹھ کر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو اور ان کی شان بیان ہو، اور ان کی طرف سے جو ملنے والا ہمیں پیغام ہے، جو اصل جس کی وجہ سے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دنیا میں بھیجے گئے اور ہمیں کامیاب انسان بنانے کے لیے، یا ایک کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب مسلمان بنانے کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک نمونہ عمل پیش کیا، اگر وہ ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر یہ ویسے ہمارا جو اظہار ہے، عقیدت ہے، اس کا سمجھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہمیں پہنچے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مطلب جن کو دیکھ کر اس موقع پر ایسے رسم و رواج دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا عقیدت ہے اور یہ کیا اظہار ہے۔ عقیدت اظہار کوئی اور چیز ہے، اس کا انداز کچھ اور ہونا چاہیے، اور ہم نے کون سا راستہ اپنا لیا ہے، تو وہاں پر دیکھ کر ایک افسوس ہی ہوتا ہے، اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ لوگ شاید مطلب لا علم ہے، کم علمی ہے، تو ان لوگوں کو یہ مطلب سمجھ آنی چاہیے۔ تو وہ ہم لوگ ہی ہیں، ہم لوگوں نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، خوشی منائیں، اظہار کریں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سمجھیں، ان محفلوں میں جو ہے وہ ان کا اظہار کریں، اور مختلف جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کریں، ان کی سیرت کا اظہار کریں، اور وہ پھر ہم لوگ ان کو اس کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو بدلیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ پکا اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کہہ سکتے ہیں کہ رضامندی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری میں ہے۔ ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی رضامندی اور خوشی نصیب ہو جائے گی۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا کریں، محبت کا اظہار کریں، اور ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر دیں، تو سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا، جس سے دنیا بھی ہماری سنور سکتی ہے، آخرت بھی سنور سکتی ہے، اور تب ہی صحیح معنوں میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ عاشق رسول جو ہے وہ بھی بن سکتے ہیں، اور ایک اس کا ثبوت جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کا جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو دن قریب آ رہے ہیں، تو اس موقع پر میں نے یہ پیغام پہنچانا اب تک مناسب سمجھا کہ جتنا ہو سکے ایسی جو ہے سرگرمیوں سے بچیں جن سے اللہ اس کا رسول جو ہے ناراض ہو، اور ایسے جو ہے وہ انداز اپنائیں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، تاکہ آپ کی اور میری، ہم سب کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ السلام علیکم۔